ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت ہی پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں میرے تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے صلاح کی کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جائے، مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس لیے تو فکر مند ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریاں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتی ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لے، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھرانے میں نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام سی ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر میں ہم نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ اس کو ہر چھوٹے اور ہر بڑے تانے دیتے رہتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور اس کی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی میرے ماں باپ بھائی پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کر تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گانا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے آس پاس یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، اپنی بیوی کو ویسا ہی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔
ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے رہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی و کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ کسی بھی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کبھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاقیں بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی مت کرنا یہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہوگا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹی کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور ان کو خوش رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے گانے گاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعمتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فضول بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں، گلا کرتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان پر استغفار یعنی استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ دیکھیے، انسان کی زبان وہ شیشہ ہے جو دل کے اندر کا حال ظاہر کرتا ہے۔ کوئی خوشی میں گنگناتا ہے، کوئی غم میں آہیں کرتا ہے۔ زبان کے لفظ کوئی کھیل نہیں ہوتے، یہ دل کے پردے سے جھلکنے والی وہ شعاعیں ہیں جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان پر بار بار خود بخود بے ساختہ استغفر اللہ نکل رہا ہے تو آخر یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کیا یہ محض عادت ہے؟ کیا یہ زبان کی مشق ہے یا پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمت کے اترنے کی علامت ہے؟ ناظرین، سوچو، دنیا میں کوئی بھی لفظ بغیر وجہ کے زبان پر نہیں آتا۔ گانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دل بھی ان دھنوں پر جڑا ہوتا ہے۔ گالی کیوں نکلتی ہے؟ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ شکایتیں کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ دل ناشکری سے بھرا رہتا ہے۔
اور استغفار کیوں نکلتا ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جو ہر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب زبان سے استغفر اللہ بار بار ادا ہو تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام سا معمول نہیں ہوتا، یہ دراصل اس دل کی گواہی ہے جو اپنی اصل پہچان چکا ہوتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو تسلیم کر چکا ہے۔ اب ذرا سوچیے، کیا یہ عجیب نہیں کہ کچھ لوگ محفل میں ہنستے بولتے رہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے بھی اختیار استغفر اللہ نکل جاتا ہے، گویا ان کا دل چیخ رہا ہے، اے رب میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کے لاشعور پر اللہ کی توفیق غالب آ جاتی ہے۔ یہ زبان پر استغفار کا جاری ہونا اصل میں اللہ کے خصوصی انتخاب کی دلیل ہے۔ جس دل پر کوئی غیبی دستک ہو رہی ہو، جیسے روح کے اندر سے کوئی آواز ابھر رہی ہو جو بار بار زبان کو اس مبارک جملے کی طرف کھینچ رہی ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں، کیا زبان پر استغفار کا جاری رہنا رب کی قربت کا اشارہ ہے؟ کیا یہ دل کی بیداری ہونے کی علامت ہے، یا یہ مغفرت کے دروازے کھلنے کی پہلی گھڑی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ استغفار زبان پر اس وقت جاری ہوتے ہیں جب دل اپنے اصل مالک کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل اور زبان کا وہ معاہدہ ہے جس میں انسان مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے لوگ استغفار کو محض تسبیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے تو یہ دل کی گہرائیوں میں چھپی تبدیلیوں کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں نور اترنے لگا ہے، اس کی روح خطاؤں کی گرد سے نکلنے لگی ہے، اس کے وجود پر رب کی رحمت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے، اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو یہ آخر کس بات کا اعلان ہے؟ کیا یہ اللہ کی قربت ہے؟ کیا یہ رب کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یا یہ بخشش کی بشارت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ محترم ناظرین، اگر غور کریں تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کے بوجھ میں ڈوبا رہتا ہے مگر اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کبھی انسان کو زبان سے نکلنے والے لفظوں میں لپٹے ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کے دیکھنے میں، کبھی پاؤں کے سننے میں، کبھی دل کی نیتوں میں، اور کبھی ہاتھ پاؤں کی حرکتوں میں۔ انسان کی ظاہری وجود پر بھی گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے اور باطنی وجود پر بھی یہ گناہ کسی زنجیر کی طرح اس کے دل کو باندھ لیتے ہیں۔ بظاہر آزاد انسان دراصل ایک قیدی بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب مخلوق یعنی انسان کو اس قید سے نکلنے کا کیا راستہ دکھایا؟ تو جواب ایک ہی ہے، استغفار۔ اگر غور کیا جائے تو ہر زبان استغفار نہیں پڑھتی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر ہونٹ پر سج نہیں سکتے۔ استغفار محض زبان کا ذکر نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص نظر و کرم کی علامت ہے۔ دراصل استغفر اللہ زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس دل کو بیدار کر دیا، اس روح کو جگا دیا اور اس کان کو وہ صدائیں سنا دیں جو عام کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے کہ میرے بندو واپس آ جاؤ، دروازہ ابھی کھلا ہے۔ استغفار کی توفیق سب کو نہیں ملتی، بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ زبان پر ہر لفظ لاتے ہیں مگر استغفر اللہ ان کے ہونٹوں پر نہیں آتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ کلمہ بار بار آتا ہے، خود بخود نکلتا ہے، جیسے ان کی روح اس ذکر کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکتی ہو۔ یہ دراصل اللہ کی ہدایت کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہی لوگ استغفار کی توفیق پاتے ہیں جن کے دل کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ استغفار کی توفیق ان کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنی محبت میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں لاکھوں لوگ ہوں لیکن بادشاہ صرف چند لوگوں کو خاص اشارہ کر کے اپنے قرب پر بلائے۔ استغفر اللہ کی توفیق بھی ایک ایسا ہی شاہی اشارہ ہے کہ آؤ میرے دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ استغفار مول الفاظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت صرف ان دلوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ جب زبان پر استغفار جاری ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف بندے پر توجہ ہے، ورنہ لاکھوں انسان ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو استغفار کی عادت دے دی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے مغفرت کی راہ پر ڈال دیا. یعنی استغفار خود ایک نعمت ہے، جو نعمت سے محروم ہو گیا وہ اصل محروم ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں استغفار کی تڑپ اٹھے تو جان لو یہ اللہ کی دعوت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے. نہیں، یہ سوچ غلط ہے. استغفار کی توفیق نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے تاکہ ان کے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پاکیزہ ہستی ہیں وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ استغفار صرف خطا کی معافی کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. استغفار کی توفیق ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کے رزق میں کشادگی آ جائے، ان کے گھروں میں سکون اترے اور ان کی نسلیں فرما بردار ہوں. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ خود بندے کو استغفار کی توفیق دیتا ہے. آخر میں استغفار کا جاری رہنا ایک خاموش پیغام ہے کہ اللہ بندے کو بلانا نہیں چاہتا، اسے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ استغفار کے الفاظ زبان پر تبھی جاری ہوتے ہیں جب دل کی تار اللہ کی رحمت سے جڑ جائے. محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے نصیب کی لکیر کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے مڑتی ہے اور کب ٹوٹ کر بدل جاتی ہے؟ اکثر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکھی تحریر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دروازے ایسے رکھے ہیں جو تقدیر کے بھاری قفلوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. انہی دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ استغفار ہے. یہ محض زبان پر گھومنے والے چند الفاظ نہیں بلکہ ایسی کنجی ہے جو مکفل تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ایسی بارش ہے جو سوکھے نصیبوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے. یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے اور انسان کو ایسی نئی زندگی عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہو. استغفار کو پاورفل کہنا دراصل اس کے روحانی اثر کو بیان کرنے کے لیے بھی کم ہے. یہ کلمہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا وہ سادہ طریقہ ہے جسے سمجھنے والا، جاننے والا، اس کے اندر تقدیر کو پلٹنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے. جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ الفاظ آسمان کو پھاڑ کر اوپر اٹھتے ہیں، رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور رب کریم کے ہاں التجا کرتے ہیں کہ اے مالک، تیرے بندے نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا، اب اس کی رات روشن کر دے، اس کی تقدیر کا راستہ بدل دے. اور اللہ جب سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب اپنے بندے کی سچی پکار سنتا ہے تو نہ صرف گناہ دھو دیتا ہے بلکہ تقدیر کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جہاں مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.